تو دو لفظ سامنے آتے ہیں اور دونوں کا تعلق میرے نبی سے ہے۔ جب بھی میرے نبی کا نام سامنے آتا ہے، دیوبندی کے سامنے آئے تب، بریلوی کے سامنے آئے تب، اہل حدیث کے سامنے آئے تب، کوئی لکھے تب، کوئی پڑھے تب، کوئی سنے تب، جب بھی نبی کا نام سامنے آتا ہے تو دو لفظ سامنے آتے ہیں، ایک ہے میلاد النبی، ایک ہے سیرت النبی۔ میلاد النبی کا تعلق بھی میرے نبی سے، سیرت النبی کا تعلق بھی میرے نبی سے، لیکن میلاد میں اور سیرت میں ایک تھوڑا سا فرق ہے۔ تعلق دونوں کا نبی سے ہے، میلاد کا تعلق بھی نبی سے، پیدائش کا تعلق بھی نبی سے، آنے کا مقصد تعلق بھی نبی سے، سیرت کا تعلق بھی نبی سے، لیکن میلاد میں اور سیرت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ میلاد نبی کی پوری زندگی نہیں ہے بلکہ زندگی کا ایک مخصوص حصہ ہے۔ آپ مجھے کہیں گے نبی کا میلاد بیان کر تو میں دو لفظوں میں کہوں گا، جناب محمد الرسول اللہ، جناب عبداللہ کے بیٹے جناب عبداللہ، جناب عبد المطلب کے بیٹے جناب عبد المطلب، جناب ہاشم کے بیٹے جناب ہاشم، جناب عبدی مناف کے بیٹے جناب عبدی مناف، جناب قصی کے بیٹے جناب قصی، جناب کلاب کے بیٹے جناب کلاب، جناب مرہ کے بیٹے جناب مرہ، جناب لبئی کے بیٹے جناب لبئی، جناب غالب کے بیٹے جناب غالب، جناب فیر کے بیٹے جناب فیر، جناب کنانہ کے بیٹے جناب کنانہ، جناب حسیمہ کے بیٹے جناب حسیمہ، جناب مدرکہ کے بیٹے جناب مدرکہ، جناب الیاس کے بیٹے جناب الیاس، جناب مظہر کے بیٹے جناب مظہر، جناب نثار کے بیٹے جناب نثار، جناب مات کے بیٹے جناب مات، جناب عدنان کے بیٹے۔ یہ میرے نبی کی ولادت ہے، یہ میرے نبی کا نسب نامہ ہے، لیکن اس کا تعلق بھی نبی سے۔ ایک نبی کی سیرت ہے، سیرت نبی کی پوری زندگی ہے۔ نبی کا اٹھنا سیرت ہے، بیٹھنا سیرت ہے، چلنا سیرت ہے، پھرنا سیرت ہے، مسکرانا سیرت ہے، ہاں کہیں تو سیرت ہے، نہ کہیں تو سیرت ہے، کھائے تو سیرت ہے، سوئے تو سیرت ہے، بیٹھے تو سیرت ہے، اٹھے تو سیرت ہے، مسکرائے تو سیرت ہے، ہجرت کرے تو سیرت ہے، مسجد میں آئے تو سیرت ہے، مسجد سے باہر نکلے تو سیرت ہے۔ سیرت نبی کی پوری زندگی ہے، ہجرت نبی کی سیرت ہے، عظمت نبی کی سیرت ہے، رفت نبی کی سیرت ہے، صداقت نبی کی سیرت ہے، عدالت نبی کی سیرت ہے، شرافت نبی کی سیرت ہے۔ سیرت نبی کی پوری زندگی ہے۔ نبی کا ابو بکر صدیق کو سینے سے لگانا سیرت ہے، ہجرت کی رات علی کو بستر پہ لٹانا سیرت ہے، صدیق کو غار میں ساتھ لے جانا سیرت ہے۔ سیرت نبی کی پوری زندگی ہے۔ اگر کسی کا جنازہ پڑھائے تو سیرت ہے، عثمان غنی کے دشمن کا جنازہ نہ پڑھائے تو سیرت ہے۔ جب نبی کا اٹھنا سیرت، بیٹھنا سیرت، چلنا سیرت، معراج سیرت، ہجرت سیرت، ایک ایک ادا سیرت ہے، تو خطیب سوچتا ہے کہ نبی کی سیرت کا آغاز کہاں سے کروں؟ نبی کی سیرت تو وہ ہے۔ ایک شاعر اٹھا کہنے لگا سیرت کو بیان کروں گا، قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا، لکھتا چلا گیا، حسن کو لکھا، جمال کو لکھا، کمال کو لکھا، علم کو لکھا، تقوی کو لکھا، طہارت کو لکھا، شجاعت کو لکھا، شرافت کو لکھا۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 20 سال نہیں، 30 سال نہیں، 40 سال نہیں، 50 سالوں تک نبی کی سیرت کو لکھا۔ 50 سالوں میں قلم توڑا، ہاتھ جوڑا، یہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھکی ہے فکر رسا، مدح باقی ہے، قلم ابلا پا، مدح باقی ہے، فرق تمام ہوا، مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا، مدح باقی ہے۔ سیرت تو پوری زندگی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں سیرت کا آغاز کہاں سے کروں۔ وہ شاعر 50 سالوں میں 40,000 اشعار لکھ کر قلم توڑتا ہے۔ میں نے کہا قلم توڑا کیوں ہے، ہاتھ جوڑا کیوں ہے؟ کہنے لگا میں قلم کیوں نہ توڑتا، ہاتھ کیوں نہ جوڑتا؟ میرے نبی کی عظمت تو دیکھنا، رفت تو دیکھنا، شان تو دیکھنا، مقام تو دیکھنا، بلندی تو دیکھنا۔ میں نے کہا
کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا تو نے شب معراج نہیں دیکھا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا نبی چلے ہیں، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتویں آسمان سے نبی آگے بڑھتے چلے گئے، چلتے چلے گئے۔ میں نے کہا قلم توڑا کیوں؟ کہنے لگا میرے ساتھ چل، میں قلم کیوں نہ توڑتا، ہاتھ کیوں نہ جوڑتا؟ میرے نبی شب معراج چلتے چلتے جنت کے دروازے پہ پہنچے۔ جب دروازے پہ پہنچے، دروازے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہتے ہیں نبی وہاں پہنچے جنت کے دروازے پہ، اللہ کے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھتے ہوئے چلے جائیں کہ جنت کے دروازے پہ 2 جزوں والا کلمہ نظر آیا، 3 والا بھی نہیں، 5 والا بھی نہیں، 2 جزوں والا کلمہ ہے۔ وہی کلمہ ہے نبی نے پڑھا ہے، صحابہ کو پڑھایا ہے۔ ابو بکر نے 2 جزوں والا کلمہ پڑھا، عمر نے 2 جزوں والا کلمہ پڑھا، عثمان نے 2 جزوں والا کلمہ پڑھا، علی نے 2 جزوں والا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھایا۔ حسن نے 2 جزوں والا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھایا۔ حسین نے 2 جزوں والا کلمہ پڑھا اور پڑھایا۔ حضرت باقر نے 2 جزوں والا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھایا۔ نبی کا کلمہ بھی 2 جزوں والا، علی کا کلمہ بھی 2 جزوں والا، سنی کا کلمہ بھی 2 جزوں والا۔ پتہ چلا کہ یہ سنی ہی علی والا ہے، سنی ہی نبی والا ہے۔ جن کے پاس 2 جزوں والا کلمہ نہیں ہے وہ علی والا بھی نہیں، نبی والا بھی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، شان صحابہ۔ میں نے کہا کہ 50 سالوں میں 40,000 اشعار لکھ کر قلم توڑا کیوں؟ شاعر کہتا ہے میں نے تخیل میں جنت میں قدم رکھا، جنت میں درخت دیکھے، درختوں کے پتے دیکھے، پتے پتے پہ نام محمد لکھا دیکھا۔ کہتا ہے میں آگے بڑھا، ایک محل نظر آیا، بڑا خوبصورت محل تھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ محل تیرا ہے؟ جواب ملا کہ نہیں، آدم صفی اللہ کا ہے۔ جواب ملا کہ نہیں، نوح نجی اللہ کا ہے۔ جواب ملا کہ نہیں، ابراہیم خلیل کا ہے۔ جواب ملا کہ نہیں، موسیٰ کلیم کا ہے۔ جواب ملا کہ نہیں، عیسیٰ روح اللہ کا ہے۔ جواب ملا کہ نہیں، آقا فرماتے ہیں میں نے پوچھا کسی نبی کا نہیں، کسی رسول کا نہیں، کسی پیغمبر کا نہیں، پھر یہ میرا ہے۔ سو جواب ملا کہ آپ کا بھی نہیں۔ پھر آقا نے پوچھا جب میرا نہیں، یہ کسی نبی رسول کا نہیں، اتنا اعلیٰ مکان کس کا ہے؟ جبریل نے جواب دیا آقا یہ تیرے یار صدیق اکبر کا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان سیدنا صدیق اکبر۔ صدیق اکبر کا گھر میرے نبی شب معراج جنت میں دیکھ کر آئے ہیں۔ ارے کالا تو الٹا بھی لٹک جا، نہ صدیق اکبر سے جنت لے سکتا ہے نہ جنت سے نکال سکتا ہے۔ میں نے شاعر سے پوچھا قلم توڑا کیوں؟ کہنے لگا قلم کیوں نہ توڑتا؟ نبی آگے بڑھتے چلے گئے، سدرۃ المنتہا آیا، نبی آگے بڑھے، ماوراء البراء کی طرف روانہ ہے، شریف الاقلام آ گیا، نبی آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس شاعر نے قلم توڑا کیوں ہے؟ میں یہ بات عرض کر کے پھر عنوان سے جڑنے لگا ہوں۔ شاعر 40,000 اشعار لکھ کر قلم توڑا، میرے نبی بڑھتے چلے گئے، شریف الاقلام آیا، نبی بڑھتے چلے گئے، پھر وہ مقام بھی آیا، جبریل رک گئے، جبریل نے عرض کیا یہاں سے آگے بڑھنے کی مجھے اجازت نہیں ہے، میرے نبی بڑھتے چلے گئے، چلتے چلے گئے، پھر وہ مقام بھی آیا جس کو قرآن میں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کہتا ہے۔ نبی اس مقام تک پہنچے، آسمان نیچے، ہوا نیچے، فضا نیچے، خلا نیچے، جمادات نیچے، نباتات نیچے، چرند بھی نیچے، پرند بھی نیچے، چاند نیچے، ستارے نیچے، سیارے نیچے، نجوم نیچے، کواکب نیچے، بحر نیچے، بر نیچے، شام نیچے، سحر نیچے، پھول
پیچھے گلستان نیچے میرے نبی اونچے نانا نا نبی تو اونچے ہے نبی کا جوتا بھی کائنات سے اونچا ہے میں نے کہا قلم توڑا کیوں کہ لگا مولانا وہ دیکھو نبی اس مقام تک پہنچ گئے ہوا نیچے ہے میں نے کہا مانتا ہو ہوا بھی نیچے فضا بھی نیچے خلا بھی نیچے تو نے قلم توڑا کیوں کہنے لگا مولانا جہاں میرے نبی پہنچے ہیں وہاں الفاظ کوئی نہیں معنی کوئی نہیں جملے کوئی نہیں الفاظ تو شریف الاقلام میں ہے جملے تو شریف الاقلام میں ہے حروف تو شریف الاقلام میں ہے میرے نبی شریف الاقلام سے آگے ہیں جہاں الفاظ نہیں معنی نہیں جملے نہیں جب میں نے دیکھا الفاظ پیچھے معنی پیچھے جملے پیچھے پھر میں کیا لکھتا میرے اشعار تو الفاظ کے محتاج ہیں الفاظ کے محتاج ہیں حروف کے محتاج ہیں جملوں کے محتاج ہیں اس لیے الفاظ پیچھے رہ گئے معنی پیچھے رہ گئے جملے پیچھے رہ گئے حروف پیچھے رہ گئے تو میں نے قلم توڑا یہ کہنے پر مجبور ہو گیا حقیقت فکر رسا مدح باقی ہے قلم آپ لافا مدح باقی ہے ورق تمام ہوا مدح باقی ہے تمام عمر لکھا مدح باقی جی ہاں سیرت کی بات چل رہی تھی سیرت نبی کی پوری زندگی ہے میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے حضرت کی سرپرستی میں تاکہ غلطی ہو تو اصلاح فرمائے اس آیت کو سامنے رکھ کر میں سیرت کا عنوان آگے لے جاؤں گا رب کائنات اعلان کرتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول اے لوگو تمہارے پاس الرسول آ گیا ہے ذرا توجہ رکھنا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول تمہارے پاس خاص رسول آ گیا ہے رسول بہت آئے ہیں آدم صفی اللہ رسول ہے نوح نجی اللہ نبی ہے ابراہیم خلیل نبی ہے موسیٰ کلیم نبی ہے عیسیٰ روح اللہ نبی ہے یا ایھا الناس اے لوگو تم بڑے خوش نصیب ہو تمہارے پاس رسول آ گیا ہے رب کائنات رسول تو بہت آئے ہیں نبی تو بہت آئے ہیں پیغمبر تو بہت آئے ہیں آپ کے قاصد تو بہت آئے ہیں اب جو آیا ہے اس رسول میں ان رسولوں میں فرق کیا ہے رب نے اعلان فرما دیا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول اے لوگو یہ تمہارے پاس رسول آ گیا رسول بہت آئے تو میں نے کہا میں مانتا ہوں رسول بہت آئے ہیں اب جو آئے ہیں جس کو محمد بن عبداللہ کہا جاتا ہے یہ صرف رسول نہیں ہے یہ نبی نہیں ہے جتنے آئے ہیں وہ نبی ہے جتنے آئے ہیں وہ رسول ہے کسی نے پوچھا مولانا اب جو آئے ہیں یہ کیا ہے میں نے کہا اب جو آئے ہیں پہلے جو آئے تھے وہ رسول ہیں اب جو آیا ہے یہ رسول نہیں خاتم الانبیاء ہے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت ان میں فرق کیا ہے میں نے کہا وہ رسول ہے یہ الرسول ہے یہ خاص رسول ہے اس کی رسالت خاص ہے نبوت خاص ہے معجزات خاص ہے حسن بھی خاص ہے جمال بھی خاص ہے کمال بھی خاص ہے علم بھی خاص ہے تقوی بھی خاص ہے طہارت بھی خاص ہے سنت بھی خاص ہے شریعت بھی خاص ہے ارے اس کا تو ابو بکر بھی خاص ہے عمر بھی خاص ہے عثمان بھی خاص ہے علی بھی خاص ہے معاویہ بھی خاص ہے طلحہ بھی خاص ہے زبیر بھی خاص ہے سعد بھی خاص ہے بعد بھی خاص ہے جماعت بھی خاص ہے یہ خاص رسول آ گیا ربا نبوت وہاں بھی نبوت یہاں بھی رسالت وہاں بھی رسالت یہاں بھی سنت وہاں بھی سنت یہاں بھی شریعت وہاں بھی شریعت یہاں بھی کتابیں وہاں بھی کتاب یہاں بھی حسن وہاں بھی حسن یہاں بھی جمال وہاں بھی جمال یہاں بھی کمال وہاں بھی کمال یہاں بھی یہ نبی خاص کیسے تو جواب ملا جی ہاں اس کی نبوت خاص ہے رسالت خاص ہے حسن و جمال خاص ہے علم بھی خاص ہے کسی نے پوچھا نبوت خاص کیسے میں نے کہا وہاں نبوت ہے یہاں ختم نبوت ہے کسی نے پوچھا نبوت کیا ہے ختم نبوت کیا ہے میں نے کہا علمی گفتگو تو حضرت
شیخ الحدیث صاحب فرمائیں گے میں طالب علم ہوں، میں اتنا جانتا ہوں، ایک نبوت ہے، ایک ختم نبوت ہے، نبوت اور ہے، ختم نبوت اور ہے۔ کسی نے پوچھا نبوت کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے؟ میں نے کہا ہر اچھائی کی ابتدا نبوت ہے، انتہا ختم نبوت ہے، علم کی ابتدا نبوت ہے، انتہا ختم نبوت ہے، جمال کی ابتدا نبوت ہے، انتہا ختم نبوت ہے، سنت کی ابتدا نبوت ہے، انتہا ختم نبوت ہے، شریعت کی ابتدا نبوت ہے، انتہا ختم نبوت ہے، عصمت کی ابتدا نبوت ہے، انتہا ختم نبوت ہے، کمال کی ابتدا نبوت ہے، انتہا ختم نبوت ہے، دین کی ابتدا نبوت ہے۔ جہاں الیوم اکملت لکم دینکم ہو جائے وہ ختم نبوت ہے۔ جی ہاں، اللہ نے میرے نبی کو ہر چیز خاص دی ہے، یہ نبوت خاص ہے، رسالت خاص ہے، کتاب خاص ہے۔ کسی نے کہا مولانا حسن بھی خاص ہے، میں نے کہا میرے نبی کا حسن بھی خاص ہے۔ کہنے لگا خاص کیسے؟ فقطعنا ایدیہن، حسن یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹا ڈالی، پتہ نہ چلا۔ میں نے کہا حسن یوسف کو میرا سلام ہے، بڑا عظیم حسن ہے، لیکن میرے نبی کے حسن کے سامنے وہ ابتدا ہے۔ کہنے لگا ابتدا کیسے؟ میں نے کہا وہاں دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹا ڈالی ہیں، جمال محمد کو سننے والوں نے گردنیں کٹا ڈالی ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، شہدائے ناموس صحابہ، انہوں نے انگلیاں کٹا ڈالی ہیں۔ جمال محمد، جمال یوسف کو دیکھ لیا تھا، لیکن جمال محمد کا اندازہ لگاؤ۔ میں انتہا کیوں نہ کروں؟ یہاں دیکھنے والوں کی بات نہیں کر رہا، جنہوں نے جمال محمد کو دیکھا میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ابو بکر کی بات نہیں کر رہا، فاروق اعظم کی بات نہیں کر رہا، عثمان غنی کی بات نہیں کر رہا، علی المرتضیٰ کی بات نہیں کر رہا، طلحہ و زبیر کی بات نہیں کر رہا، سعد و سعید کی بات نہیں کر رہا، بلال کی بات نہیں کر رہا۔ جنہوں نے جمال محمد کو دیکھا میں ان کی بات نہیں کر رہا، ارے جنہوں نے جمال محمد کو دیکھا میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا۔ کہنے لگا کس کی بات کرتا ہے؟ میں نے کہا میں تو سپاہ صحابہ کی بات کر رہا ہوں۔ جنہوں نے جمال محمد کو دیکھا میں ان کی بات نہیں کر رہا، جنہوں نے جمال محمد کو دیکھا بدر میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، احد میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، خندق میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، خیبر میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، میدانوں میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، انگاروں پر لیٹے پیچھے نہیں ہٹے، ریت پر لیٹ گئے پیچھے نہیں ہٹے، ہتھکڑی آئی پیچھے نہیں ہٹے، بیڑی آئی پیچھے نہیں ہٹے، تختہ دار پہ جھول گئے پیچھے نہیں ہٹے۔ جنہوں نے جمال محمد کو دیکھا میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ کہنے لگا کس کی بات کر رہا ہے؟ میں نے کہا میں تو حق نواز کی بات کر رہا ہوں، میں تو عیسار کی بات کر رہا ہوں، میں تو فاروقی کی بات کر رہا ہوں، میں تو اعظم کی بات کر رہا ہوں، میں تو حیدر کی بات کر رہا ہوں۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا میرے حق نواز نے جمال محمد کو دیکھا نہیں تھا، میرے عیسار نے جمال محمد کو دیکھا نہیں تھا، میرے 10,000 قائدین اور کارکنوں نے جو کٹ گئے پیچھے نہیں ہٹے، جمال محمد کو دیکھا نہیں تھا۔ کہنے لگا یہ سارے کٹتے چلے گئے پیچھے نہیں ہٹے، جمال محمد کو دیکھا تھا۔ کہنے لگا پیچھے کیسے نہیں ہٹے؟ میں نے کہا جمال محمد کو دیکھا نہیں سنا تھا، دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹا ڈالی، کیا سننے والوں نے گردنیں کٹا ڈالی ہے۔ یہ جمال مصطفیٰ ہے، اس جمال مصطفیٰ کے کیا کہنے۔ ایک طبقہ اٹھتا ہے بکواس کرتا ہے، کہتا ہے نبی کے جانے کے بعد صحابہ بدل گئے،
ایک طبقہ بکواس کرتا ہے کہ نبی کے جانے کے بعد صحابہ بدل گئے تھے۔ میں نے کہا کون؟ کہنے لگا صحابہ۔ میں نے کہا میں نہیں مانتا۔ کہنے لگا کیوں نہیں مانتا؟ میں نے کہا 1400 سال کے بعد سپاہ صحابہ کا بچہ بھی نہیں بدلا ہے۔ تو کہتا ہے اللہ اکبر، زندہ ہے جگویر، زندہ ہے، زندہ ہے جگویر، زندہ ہے میرا پیر جگویر، زندہ ہے میرا مرشد جگویر، زندہ ہے، زندہ ہے جگویر، زندہ ہے، نعرہ تکبیر، اللہ وہ بکواس کرتا ہے کہ نبی کے جانے کے بعد نبی کے صحابہ بدل گئے۔ میں نے کہا میں نہیں مانتا۔ کہنے لگا کیوں نہیں مانتا؟ میں نے کہا ہزاروں سال گزر گئے، آب زمزم نہیں بدلا۔ آب زمزم بدلا بھی نہیں، آب زمزم بدلتا بھی زور سے۔ کسی نے کہا نہیں بدلتا۔ میں نے کہا لیا ایک گلاس میں آب زمزم ڈال دے، ایک گلاس میں اوگی کا پانی ڈال دے، یا من صحرا کا پانی ڈال دے، پشاور کا پانی ڈال دے۔ ایک مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، سال کے بعد دیکھ لینا، کراچی کا پانی بدل جائے گا، لاہور کا پانی بدل جائے گا، اوگی کا پانی بدل جائے گا، آب زمزم نہیں بدلتا۔ کسی نے کہا مولانا آب زمزم کیوں نہیں بدلتا؟ میں نے کہا جس کو ایک نبی کی ایڑی لگی ہے کیسا بدلے؟ ایک نبی کی ایڑی لگی، ہزاروں سال گزر گئے، آب زمزم نہیں بدلا۔ تو کہتے ہیں ابو بکر بدل گیا، عمر بدل گیا۔ ارے صحابہ کو نبی کا جس میں اطہر لگا ہے۔ شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا فاروق اعظم، شان سیدنا عثمان غنی، شان سیدنا علی المرتضی، شان سیدنا امیر معاویہ۔ نعرہ تکبیر۔ وہ کفر بکتا ہے کہ نبی کے جانے کے بعد نعوذ باللہ صحابہ بدل گئے۔ میں نے کہا بدلنے والے ہوتے اس وقت بدلتے جب انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا۔ بدلنے کا موقع تو وہ تھا، بدلنا ہوتا اس وقت بدل جاتے جب مکے سے نکالا جا رہا تھا، اس وقت بدل جاتے جب ہتھکڑی پہنائی جا رہی تھی، بیڑی پہنائی جا رہی تھی، لیکن اس وقت نہیں بدلے۔ ارے کیسے بدلتے؟ جو چہرہ نبی کو دیکھے وہ بعد میں بدلا نہیں کرتا، کیسے بدلے گا؟ محمد سے اعلیٰ چہرہ کوئی دکھا تو دے۔ چہرے تو بہت ہیں ہمارے شیخ الحدیث صاحب، ماشاءاللہ شیخ الحدیث صاحب کو دیکھنا بھی عبادت ہے، شیخ القرآن بھی ہیں، اور یہ وہ علماء ہیں خدا کی قسم جنہوں نے قرآن کی خدمت کی۔ اور آپ اندازہ لگائیں ہم جیسے طالب علم، ہم جو حضرت کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہوں گے، لیکن اس عمر میں بھی اس انداز سے بیٹھ جانا، یہ 90 سال جب اسرائیل آئے گا پہنچے گا تو آپ اندازہ لگائیں۔ کسی نے پوچھا کہ اس بڑھاپے میں بھی یہ کیسے آتے ہیں؟ میں نے کہا یہ بھی نبوت کا فیضان ہے، یہ بھی قرآن کی برکت ہے، یہ حدیث کی برکت ہے، ورنہ اتنی عمر کے بعد دماغ کام نہیں کرتا۔ یہ سب قرآن کی برکت ہے۔ کہنے لگا کہ نبی کے جانے کے بعد بدل گئے۔ میں نے کہا کتنے رہ گئے؟ کہنے لگا صرف 3 رہ گئے۔ میں نے کہا تیرے چہرے پر لعنت ہو۔ تیری چہرے پر کروڑوں لعنت ہو، شیخ الحدیث صاحب فرما رہے ہیں کروڑوں اربوں لعنت ہو، اور ہے بھی اور ہے بھی تو لعنتی۔ میں نے کہا بتا کتنے رہ گئے؟ کہنے لگا 3 رہ گئے۔ میں نے کہا اپنی بات پہ ڈٹ جا،
کہنے لگا یہی بات ہے. میں نے کہا 3 رہ گئے تھے. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا نبی کے بعد اگر 3 رہ گئے تھے روم کو فتح تیرے باپ نے کیا تھا. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ. شان تو کہتا ہے نبی کے جانے کے بعد 3 رہ گئے تھے. پھر یہ جو ایران ہے یہ تیری ماں کے جیز میں ملا تھا. تو کہتے کہا اگر 3 رہ گئے تھے پھر مجھے بتا ایران کو فتح کس نے کیا, شام کو فتح کس نے کیا, عراق کو فتح کس نے کیا, کابل کو فتح کس نے کیا. اسلام کا پرچم لے کر مشرق و مغرب میں, شمال و جنوب میں, عرب و عجم میں اور یہاں موگی تک پہنچانے والے کون تھے؟ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا مشرق و مغرب میں, شمال و جنوب میں سارے دین پہنچانے والے صحابہ ہیں. اگر 3 رہ گئے تھے پھر مجھے بتا یہ دین کس نے ہم تک پہنچایا. آج نبی کی سیرت محفوظ ہے, نبی کا اٹھنا ہم جانتے ہیں, بیٹھنا ہمیں پتہ ہے, کھانے کا طریقہ ہمیں پتہ ہے, پینے کا انداز ہمیں علم ہے, سونے کا انداز ہمیں علم ہے, جاگنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہے, نبی کا روزے رکھنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہے, نماز کا طریقہ ہمیں معلوم ہے, روزے کا طریقہ ہمیں معلوم ہے, حج کا طریقہ ہمیں معلوم ہے, طواف کا طریقہ ہمیں معلوم ہے. نبی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے, ایک ایک بات محفوظ ہے, ایک ایک کام محفوظ ہے. کہاں چلے محفوظ ہے, کیسے چلے محفوظ ہے, کب دنیا میں آئے محفوظ ہے, ہجرت کا انداز کیا تھا محفوظ ہے, غار میں ساتھ کون تھا محفوظ ہے, نبی کی پوری سیرت محفوظ ہے. اگر 3 رہ گئے تھے پھر مجھے بتا یہ پورا دین نبی کی پوری شریعت اور نبی کی سیرت محفوظ کرنے والے کون ہیں؟ اور یہ سب کچھ حسن بتا کر, جمال بتا کر, کمال کا علم ہونا ہمیں بتاتا ہے. اور یہ سب کچھ ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ شیخ الحدیث صاحب, شیخ التفسیر صاحب جو قرآن پڑھا رہے ہیں, یہ قرآن نبی سے سننے والے کون, محفوظ کر کے اوگی تک پہنچانے والے کون. یہ جو شیخ حدیث صاحب حدیث پڑھا رہے ہیں, یہ بخاری مسلم نسائی ابن ماجہ, یہ روایات نبی سے سننے والے کون, زور سے ہم تک پہنچانے والے کون. یہ مبلغ جو تبلیغ کرتا ہے, نبی کو مکے کے گلیوں میں تبلیغ کرتے ہوئے دیکھنے والے کون, ہم تک پہنچانے والے کون. جب ان اداؤں پر غور کرو گے, حدیث پہنچانے والے صحابہ, قرآن پہنچانے والے صحابہ, نماز, روزہ, زکات, حج, نبی کی ایک ایک ادا محفوظ کر کے امت تک پہنچانے والے کو صحابہ کہا جاتا ہے. صحابہ کا دفاع اس لیے کرتے ہیں, صحابہ کا دفاع قرآن کا دفاع ہے, صحابہ کا دفاع تفسیر کا دفاع ہے, صحابہ کا دفاع حدیث کا دفاع ہے, صحابہ کا دفاع نماز کا, روزے کا, زکات کا, جہاد کا, سیرت کا, سورت کا, اے نبی کی ایک ایک ادا کا دفاع ہے. اس لیے صحابہ کا دفاع کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. حلقے بنائیں گے, یونٹ بنائیں گے, اپنے تحصیل کو منظم کریں گے اور دفاع اصحاب رسول کے لیے تمام مسلمانوں کو متحد کریں گے. چھوٹے چھوٹے اختلافات کو پس پش ڈالیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا.